اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آگے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی پہنچ سکیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بہترین صفات سے موصوف کیا تھا۔ پہلے صفت یہ کہ آپ کو شریعت جداگانہ ملی تھی۔ اس سے پہلے انبیاء حضرت خیس اور حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت پر چلتے تھے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ طوفان نوح کے بعد آپ سے اس عالم انسان کی دوبارہ پیدائش ہوئی۔ تیسری صفت یہ ہے کہ قیامت کے روز آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے اپنی قبر سے نکلیں گے۔ آپ نے تقریباً 950 سال اپنی قوم میں تبلیغ کی۔ آپ اپنی قوم کے لوگوں کے دروازوں پر جاتے اور لا الہ الا اللہ آواز لگاتے اور فرماتے، اے لوگو، تمام عبادت اور پرستش کے قابل صرف اور صرف ایک ساتھ خداوندی ہے، اسے پوجو اور بتوں کی عبادت سے بچو۔ وہ سنتے اور ہنستے۔ پہلے یہ رہا، پھر آپ کو دیوانہ اور مجنوں کہنا شروع کر دیا، مگر جب آپ کا یہی حال برسوں نہیں سینکڑوں سال تک جاری رہا تو اب وہ آپ کے کھلے دشمن ہو گئے۔ غرض آپ کو اسی تبلیغ اور کلمہ توحید کی طرف بلاتے پورے 900 سال گزر گئے، مگر سوائے چند کے کوئی آپ پر ایمان نہیں لایا، بلکہ ان ایام میں آپ پر ظلم و بربریت کی انتہا کر دی۔ یعنی آپ نے ایک مقام پہ کھڑے ہو کر کلمہ طیبہ پڑھا اور چاروں طرف سے پتھر آنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ آپ ان پتھروں میں سر سے پیر تک بالکل ذبح ہو گئے اور اعضاء اور ہڈیاں چور چور ہو گئیں اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ ایک روز حضرت نوح علیہ السلام ایک مقام پر کھڑے ہوئے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت سنا رہے تھے کہ یکایک سامنے سے قوم کا ایک بوڑھا رئیس اپنے چھوٹے سے بچے کو کندھے پر بٹھائے ہوئے لایا اور پیارے نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اے فرزند، جب تو ہوشیار ہو جا تو اس شخص کو پہچاننے میں ضرور کوشش کرنا۔ دیکھ، اس کا مارنا یا اس کا زخمی کرنا ہمارے قوم کا سب سے پہلا فرض ہے، اور دیکھ، اسے اچھی طرح پہچان لے کہ یہی وہ شخص ہے جس کی لعنت اور توہین تجھ پر لازمی اور ضروری ہوگی۔ یہ بوڑھے کا وہ بچہ جو ننھی سی جان تھا یکایک بوڑھے کی گود سے نیچے اترا اور بوڑھے کے ہاتھ سے لکڑی لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے سر مبارک پر اس دوڑ سے ماری کہ آپ کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ 900 برس کے بعد آج یہ پہلا واقعہ تھا کہ ایک معصوم بچے نے پیارے نوح علیہ السلام کو دانستہ تکلیف پہنچائی جس کو آپ برداشت نہ کر سکے۔ نیز بچے کی یہ عادت معلوم کر کے قوم کی طرف سے بالکل نا امیدی ہو گئی، اور باوجود خفیف چھوٹ کے حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور زاروں قطار رونے لگے اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کر مناجات کی، اے خدا، اے مالک کون و مکان، اے خدا، اے خالق ہر دو جہاں، کون سے امید اب مجھ کو نہیں، دودھ پیتے جن کے ہیں چین برجبی، نو صبر آج ہے بس موتجی، قہر کوئی ان پر نازل کر ابھی۔ نو کی دعا ختم ہوئی تھی کہ حضور رب العزت کی جانب سے ندا ہوئی، اے نو، ہم نے تمہاری فریاد سنی اور اسے قبولیات سے آراستہ فرمایا۔ اے نو، فی الحقیقت تمہاری قوم میں اب کوئی ہم پر ایمان لانے والا نہیں اور نہ کوئی ایمان لائے گا۔ اچھا، ہم اب اس مخلوق کے نافرمان پر پانی کا عذاب نازل کرتے ہیں جس سے یہ سب کے سب ڈوب جائیں گے، نیز تم اور تمہارے ہمراہی ایمان والے بندے اس عذاب علیم سے محفوظ رہیں گے اور ہم اپنے فضل و کرم سے بچا لیں گے۔ کتب تواریخ و تفاسیر میں لکھا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی تیار کرنے کا حکم آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے حضور رب العزت سے سوال کیا کہ مولا، کشتی کیسی ہوتی ہے؟ خطاب ہوا کہ اے نوح، وہ لکڑی کا ایک مکان ہوتا ہے جو پانی پر تیرتا ہوا پھرتا ہے۔ عرض کیا، خداوند تعالیٰ، میرے پاس لکڑی نہیں ہے، کہاں سے لاؤں؟ کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے، اسی لیے ان کے ارد گرد درخت موجود نہ تھے اور نہ ہی پانی تھا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام سال کی کئی درخت لے کر پہنچے اور حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھوں ان کی جڑیں زمین میں دبا دیں۔
चुनाचा वो दरख्त 20 साल में बनकर तैयार हो गए। तफसीर मुअल्लम अल-तनाज़िल और मुअर्रज अल-नबुव्वत में लिखा है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बद्दुआ ने यहाँ तक असर किया कि दुआ को आज 20 साल गुजर गए, मगर 20 साल से किसी औरत के यहाँ एक बच्चा तक पैदा नहीं हुआ और ना आसमान से बारिश बरसी। नेज़ इस असना में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दावत इस्लामी से खामोश रहे, जिनके बदले कौम ने भी इनको तकलीफ़ नहीं पहुँचाई। इसके बाद इन दरख्तों को हुक्म इलाही से गिराया गया और बमूजब तालीम जिब्राइल इन दरख्तों के तख्ते बनाए गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बमूजब तालीम जिब्राइल के कश्ती तैयार करना शुरू की, जिसको आपकी कौम देखती और हंसकर ये कहती कि ए नूह, खुदा की नियाबत व पैगंबरी से धक कर बढ़ई का पेशा इख्तियार किया है। ए नूह, ये कश्ती तुम चलाओगे कहाँ? आज 20 साल हो गए, मान से एक कतरा पानी नहीं बरसा, दरिया और नहरें सब खुश्क पड़े हैं, मगर तुम बैठे कश्ती बना रहे हो। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को फरमान खुदाबंदी पहुँचा कि ए नूह, क्योंकि हमारी मईशत में ये कौम लायक अज़ाब हो चुकी है और इनकी बर्बादी का वक्त बिल्कुल करीब आ गया है, लिहाजा कश्ती बनाने में तुम जल्दी करो और इनकी कही सुनी कुछ ख्याल न करो। चुनाचा आप हुक्म रब्बी से कश्ती बनाने में नहायत मुस्तादी से तैयार हो गए और इसकी तकमील शुरू कर दी। आपने एक पहाड़ पर बैठकर इस कश्ती को तैयार किया। आप लोहा जमा करते, फिर इस लोहे से कील बनाते और कीलों को इन तख्तों में ठोकते। इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से एक अजीमुश्शान कश्ती तैयार हो गई। ये कश्ती आम कश्तियों जैसी ना थी, बल्कि इसके ऊपरी हिस्से को भी मुकम्मल महफूज किया गया था। इस कश्ती की तैयारी में एक आप और आपके 2 फर्जन और आपके 2 उम्मती थे। कुल 5 नफूस ने मिलकर ये कश्ती तैयार की। मुआरिज अल-नबुव्वत में लिखा है कि इस कश्ती को तकरीबन 100 साल में तैयार किया गया था। इस कश्ती का तूल 600 गज़ का था, अर्ज़ 300 गज़ का था और बुलंदी 30 गज़ की थी। कश्ती नूह 3 तबकों पर मुश्तमिल थी। पहला यानी ऊपर का तबका आदमियों के लिए, और दूसरा यानी दरमियाना तबका खुश व तय्यूर के लिए, और तीसरा यानी नीचे का तबका दरिंदों और चौपाइयों के लिए था।